بچوں کو سمجھا، جو بچے پڑھنے والے تھے ان کو اسپیسیفک. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو موٹیویٹ رکھا. آپ کے ہر جملے کا آغاز اس جملے سے ہونا چاہیے جب بچے کو آپ مخاطب کریں، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. موٹیویٹ کریں. اگر آپ موٹیویٹ کریں گے اپنے بچوں کو، آپ سے محبت کریں گے. جو آپ سے محبت کریں گے نا تو وہ آپ کی بات سنیں گے. جب آپ کی بات سنیں گے تو آپ ان کو جو لیکچر ڈلیور کرو گے اس کو یاد کریں گے. جب وہ لیکچر یاد کر کے آئیں گے نا، ان کی پیرنٹس کے خواب بھی پورے ہوں گے، آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا، اسکول کا نام بھی ہوگا، کیونکہ آپ یہاں پر پڑھا رہے ہیں. اگر یہ سر کچھ نہیں کر سکتے، پرنسپل صاحب کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ لوگ سب ہو جو کسی بھی اسکول کو بناؤ، کسی بھی ادارے کو ورکرز بناتے ہیں، ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ بچے کو کبھی ڈی گریڈ نہیں کرنا، کبھی بھی کسی بچے کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، کلاس سے باہر نہیں نکالنا، کبھی کسی بچے کو کوئی تانا نہیں مارنا. کیونکہ اگر وہ اتنا ہی ذہین اور فطین ہے، اگر وہ اتنا ہی ایجوکیٹڈ ہے تو وہ اسکول میں کیا کرنے آیا، وہ گھر میں بیٹھتا ہے. وہ اسی لیے یہاں پر آیا ہے کہ اسے سکھایا جا سکے، اس کو پڑھایا جا سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی بھی بچے کو مخاطب کرنا ہے، آپ نے روٹین بنا لو کہ کلاس میں 30 بچے ہیں نا، روزانہ 2-3 بچوں کو بلا کے تو ان کی تعریف کرو. جو نالائق بچہ اس کی سب سے زیادہ تعریف کرو، وہ بچہ سب سے زیادہ نمبر لے کے جائے گا. آپ اگر ایگزامس میں دیکھیں نالائق، کیونکہ یہاں سے جب آپ سے بچے چلے جاتے ہیں نا، لائق رہ جاتے ہیں. نالائق بچے نمبر بھی لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ لائق ہوتے ہیں، صرف ان کو اکنالجمنٹ نہیں مل رہی ہے. وہ محنتی ہوتے ہیں، وہ محنت سے آگے جاتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ بچوں کو آپ جو بھی بچے آپ کو نظر آتے ہیں جتنا نالائق ہونا اس کو اتنا موٹیویٹ کریں، کیونکہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. لائق بچہ تو پہلے ہی پڑھ گیا، اس کو تو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹینشن دو کلاس میں. لیکن جو بچہ نالائق ہے اس کو اکیلے میں بھی جب وہ کہیں آپ کو ملتا ہے تو اس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرے اور اسے کہو کہ کل میں نے نا تم سے یہ والا سوال پوچھنا، کل تم نے یہ والا سوال، تم سے نا کل میں نے 3 سوال پوچھنے ہیں کلاس میں کھڑا کر، تم نے یہ 3 سوال یاد کرنے ہیں. اور وہ 3 سوال سارے بچوں کو سیم بتا، اور 3 سوال کرتے اگر ہر چیپٹر سے وہ یاد کرنے میں پاس بھی ہو تو سیکھ لی جائے. تو یہ ہے کہ کتاب ہی نہیں پڑھانی آپ نے اس کتاب سے نکل کے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، تم خاص ہو. جب بچے کو یہ پتا ہوگا نا کہ میں خاص ہوں، سب کو میم کو مجھ میں امید نظر آتی ہے، وہ بچہ کچھ کرے گا. میں نے پہلے کہا کہ یہ بچے بڑے پچھوڑ ہو جائیں، ان کو ڈائریکشن نہیں دی، ان کو ڈائریکشن دو، ان کو پازیٹیو وے میں آگے لے کے جاؤ. اور اس کے بعد اچھا جو ٹیچر ہوتا ہے، اور ٹیچر کے بارے سے بات کریں اس سے بڑا بات ہے، ان کو غصہ پڑا ہے نا، آتا ہے غصہ. اچھا کن کو غصہ آتا ہے کلاس میں؟ اچھا عام اس غصہ ایمانداری سے بتانا ہے، دیکھیں کوئی ڈی گریڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ بتاؤ غصہ کس کس کو کلاس میں ہاتھ کھڑا کریں. غصہ آتا ٹیچنگ کی فیلڈ میں آتے ہو تو ایموشنل، میں نے بھی ایموشن کی ڈیفینیشن کی کہ آپ جب کسی سے ایموشنلی کنیکٹ ہو. اب دوسرا اسپریچول کانٹیکٹ، روحانی تعلق کے بارے میں بتا دوں کہ روحانی تعلق میں ابھی یہاں ملنے سے پہلے میں ہائی اسکول میں ایک اپنے ٹیچر سے مل کے یہ کہا سر میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو میں کسی نہ کسی ٹیچر مجھے اویلیبل ہوتا ہوں، اس سے مل کے جاتا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے اسکول لائف میں مجھے سپورٹ کیا تھا، میں ڈبیٹس میں جاتا تھا، ہائی اسکول کے لوگ کیسے آ جاتے ہیں بعد میں بیچتے ہیں. تو اب معاملہ یہ تھا کہ وہ مجھے لے کے جاتے تھے، ڈبیٹس کروانے لے کے جاتے تھے اور اجازت بھی لے کے دیتے تھے. کمپٹیشن سے بھی ادر ہے، یہ مقابلہ آ رہا ہے، انہوں نے میری گرومنگ میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو اب یہ ہوا کہ اسپریچول کانٹیکٹ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کی روحانیت ہونی چاہیے اس چیز کے ساتھ. دوسرا آپ کا ویژن براڈ ہونا چاہیے. اب یہاں پر جو لوگ کوچنگ میں ہیں، میں یہاں پر اپنا 7 نمبر بندے کو اٹھاؤں گا، میں گنوں گا پہلا بندہ چھوڑ کر جو بھی ہوگا
وہ مجھے بتائے گا کہ اس کا ویژن کیا ٹیچنگ سے ہے، جیسے کہ 1 2 3 4 5 6 آپ آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ آئے، آپ نے ٹیچنگ کتنے سال سے ٹیچنگ کر رہے ہیں؟ 3 ایئر سے اسی اسکول میں کر رہے ہیں، آغاز ہی یہیں پر ٹیچنگ، کوالیفکیشنز کیا ہے؟ بی اے کس میں کیا آپ میں نے اکنامکس ماشاء اللہ. جو لوگ ہیں ماشاء اللہ سے تعلق رکھنے والے ان کی بڑی ضرورت ہے آپ کے سامنے. آج معیشت کیوں تباہ کیونکہ معیشت کو سنبھالنے والا کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو معیشت کو سنبھالنے والا بندہ کدھر سے اسی سے میں کالج یونیورسٹی سے آغاز تو یہی اسکول ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ آگے کیا سوچتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ کتابی بات نہیں کرنی، کوئی بات نہیں ہے. مجھے پتہ ہے نا کہ جو ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا 80% جو لوگ ہیں وہ پیسے کے لیے یا سیلری ہے. پروفیشن بنا دیا، پروفیشن تو آپ کا 3 سال سے بن گیا، لیکن ویژن کیا کریں گے ساری زندگی بس چلتے رہنا. میں اب ایک راستے پہ چلا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک چرسی تھا وہ مر گیا. اب کیا ہوا، 2 لوگوں نے کہا بیچارہ مرا پڑا، مسجد گئے، وہاں سے چارپائی اٹھائی، اس کو غسل دیا، اس کو ڈالا کر کے چلنا شروع کیا. اب وہ 4 لوگ جو تھے ان کو کسی محلے والے نے دیکھا تو وہ اس جنازے میں شریک ہوئے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ ان محلے داروں کو کچھ دکاندار جانتے، وہ بھی دکاندار دیکھتے دیکھتے اس میں شامل ہو گئے. وہ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، آگے دکاندار جیسے ہی منڈی سے گزرے، تاجروں نے دیکھا، تاجروں نے کہا ساڈے گاہک جا رہے ہیں، ساڈے دوست آباد، وہ بھی شامل ہو گئے. ساری رات چلتے رہے، دن چلتے رہے، لوگوں سے کارواں بنتے رہے. آخر کار ایک جگہ پہ انہوں نے اسے رکھ دیا اور پوچھا کہ انہیں دفنانا کتنا. معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک فیلڈ میں نکل چکے ہیں، ایک منزل آپ رواں دو، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے. ایک میت میں پتہ کیا مراد ہے؟ ہمارا یہ جو گزر ہے نا، یہ فلاز ہے نا، یہ میت ہے. جب کسی قانون کا، جب کسی بھی چیز کا جنازہ نکل چکا نا، ہماری روایات ختم ہو گئی، ہماری اقدار جو ہے ان کی پاسداری نہیں ہوگی، بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. تو یہ ایک جنازہ ہے جس کو ہمیں کہیں دفنانا ہے، اور یہ دفنانے والے ٹیچر ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے کہ اس کو لے کے بس کندھوں پہ چلتے ہی رہنا ہے، چلتے ہی رہنا ہے، چلتے ہی رہنا ہے، کہیں اس کو لے کر بھی جانا ہے؟ کوئی ویژن نہیں، چلنے والا سین ہے نا. اچھا جی، پہلی بات